نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم سنت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمامہ باندھنے کی سنتیں۔ عمامہ باندھتے وقت بسم اللہ اور درود۔ عمامہ باندھتے وقت بسم اللہ پڑھے، ہر پیچ پر درود شریف پڑھے۔ شملہ۔ عمامہ میں 4 انگل، 1 بالشت، 1 گز نصف پشت کے شملہ چھوڑنا سنت ہے۔ شملہ ٹوڑی کے نیچے سے گزار کر شانہ پر ڈالنا۔ عمامہ باندھ کر آئینہ اور شیشہ میں دیکھ کر ٹھیک کرنا ثابت ہے۔ عمامہ کھولتے وقت سارا نہ کھولیں بلکہ پیچ در پیچ کھولتے جائیں، یہ سنت ہے۔ عمامہ باندھنے کی دعا۔ عمامہ باندھتے وقت دعا پڑھنا سنت ہے۔ اللہم لک الحمد کما کسوتنی اسأل خیر ما صنع لہ واعوذ بک من شر ما صنع لہ۔ عمامہ قبلہ رخ ہو کر باندھے۔ عمامہ مبارک کا بیان۔ عمامہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سیاہ عمامہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمامہ باندھا کرو، اس سے حلم اور بردباری میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تو ان کے سر پر سیاہ عمامہ تھا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سفر میں سفید اور حضر میں عموماً سیاہ عمامہ پہنتے تھے۔ شملہ دوسروں کو باندھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو عمامہ پہنایا اور 4 انگل کے برابر شملہ چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمامہ باندھتے تھے تو اس کا شملہ ضرور دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عوف رضی اللہ عنہ کو عمامہ پہنایا اور 4 انگل یا 1 بالشت کے برابر شملہ چھوڑ دیا۔ عمامہ کے نیچے ٹوپی پہننا مسلمانوں کا شعار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمامہ باندھتے تو اس کا شملہ آگے پیچھے کی جانب چھوڑ دیتے۔ شملہ دائیں یا بائیں یا پیچھے کی حالت میں بھی منقول ہے۔ زیادہ پیچھے دونوں کندھوں کے درمیان میں چھوڑنا منقول ہے۔ عمامہ کا رنگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید، سیاہ اور زرد عمامہ باندھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیاہ عمامہ تھا جس کو آپ عیدین میں استعمال فرماتے تھے، جس کا شملہ پشت پر ڈال لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کا عمامہ سفید تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرد عمامہ، زرد قمیض، زرد چادر میں ملبوس تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔